بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 17 سپٹمبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت 62 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت سارے غیر ملکی افراد نے سوالات کیے کہ کیا نئے ویزے والے بھی دوسرے ملکوں میں کرنٹائن کرتے ہوئے 14 دن کا سعودی عرب میں آ سکتے ہیں؟ وہ تمام لوگ جنہوں نے باقاعدہ طور پر سعودی عرب سے منظور شدہ ویکسین حاصل کر لی ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، اس بارے میں جوازات کی جانب سے کوئی سختی نہیں۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے پاس سعودی عرب کا ویزا لگا ہے یا اقامہ موجود ہے، وہ تمام لوگ کسی بھی دوسرے ملک سے وایا کرتے ہوئے ان ممالک سے، خصوصی طور پر جہاں پر ابھی پابندی لگی ہے جیسے پاکستان، انڈیا، افغانستان، ان ممالک سے اگر کوئی بھی سعودی عرب آنا چاہتا ہے تو 14 دن کے لیے کسی ایسے ملک میں کرنٹائن کرے جہاں پر پابندی نہیں، وہاں رکنے کے بعد سعودی عرب میں وہ آ سکتا ہے۔ اسے PCR کا ٹیسٹ لازمی 72 گھنٹے پہلے جو لیا گیا ہو وہ منفی رزلٹ کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ سعودی عرب میں آنے کے لیے نئے ویزے والوں کے لیے یا اقامہ ہولڈر کے لیے اس لیول پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سعودی عرب کے صحت کے حکام نے مشرقی ریجن میں ایسے مقامات پر کرونا ویکسین سینٹر بند کرنے شروع کر دیے ہیں جہاں بیشتر سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی افراد ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ الشرقیہ ریجن، جو کہ دمام سے ملحقہ علاقے سمجھے جاتے ہیں، یہاں پر کئی ویکسین سینٹر کو بند کر دیا گیا کیونکہ ان پر سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اب نہیں آ رہے تھے کیونکہ زیادہ تر نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لے لیں۔ دراصل ان کا تعلق ایسے مقامات سے ہے جہاں بیشتر افراد ویکسین لگوا چکے ہیں اور اب وہاں سینٹر کی ضرورت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اس بارے میں سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ مملکت کی 50% آبادی ویکسین کی دونوں خوراکیں الحمدللہ لے چکی ہے۔ اس بارے میں بہت سارے ویکسین سینٹر کھولے گئے تھے جہاں 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین کی سہولت دی جا رہی تھی۔ وزارت صحت کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مملکت کی 70% سے زیادہ آبادی ویکسین یافتہ ہو جائے اور پورے سعودی معاشرے کی جو بھی آبادی ہے اس کا مزاحمتی نظام مضبوط ہو جائے۔ سعودی عرب میں قطیف میں امیر محمد بن فہد ہاسپٹل کے ماتحت ویکسین سینٹر بند ہوئے ہیں جہاں سینٹر کی اب ضرورت نہیں رہی ہے۔ سعودی عرب میں سعودی حکومت کے بہترین اقدامات الحمدللہ سعودی عرب میں کرونا کو کنٹرول کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بڑی کارروائیاں کی ہیں۔ اس میں ایسے خیاط یعنی درزی جسے آپ ٹیلر کہتے ہیں، ان کی دکانوں کو سیل کیا ہے جو کہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی وردیاں سیتے تھے، مختلف بیجز ان کے پاس موجود تھے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کو مسلسل اطلاعات مل رہی تھیں کہ مختلف پرائیویٹ لیول پر ایسے درزی کام کر رہے ہیں جن کو قانونی طور پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی وردیاں سینے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے خلاف لازماً کارروائی کی جائے، جس پر فوری طور پر کارروائی کی گئی اور 200 سے زیادہ فوجی وردیاں اور سٹار میڈلز اور دیگر بیجز وغیرہ ضبط کر لیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ سیکیورٹی ٹیموں کی جانب سے ریاض ریجن، مشرقی ریجن اور دیگر اور ریجنوں میں بھی کارروائی کر کے کافی زیادہ دکانوں کو بند کیا گیا۔
تفتیشی ٹیمیں متعدد سرکاری اداروں کے اہلکار اس میں شریک تھے۔ اس میں نیشنل گارڈ، تجارت کی وزارتوں کے ادارے اور دیگر پولیس کے ادارے بھی شامل تھے۔ بلدیہ کا ادارہ، پاسپورٹ اسپیشل ٹاسک فورس، لیبر آفس اور الخرج میں اسپیشل فورس کے اہلکاروں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ یاد رہے، گورنر ریاض تفتیشی مہم کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہدایت کی گئی ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث دکانداروں کے ساتھ کسی بھی لیول پر جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ کی جائے، کیونکہ یہ لوگ ایک بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ کسی بھی تجارتی ادارے، انشورنس کمپنی یا بینک سے اگر کسی کسٹمر کو رابطہ کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ٹول فری نمبر جو کہ 800 سے شروع ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ قانون رائج ہے، کیونکہ کسٹمر کے کوئی بھی جو اس کی رقم ہے وہ کٹنی نہیں چاہیے۔ اسی بنیاد پر سعودی عرب میں بہت سارے اداروں کے نمبر ایسے نہیں تھے، جس پر سعودی وزارت تجارت نے بھرپور اقدامات کرتے ہوئے تمام فنڈنگ انشورنس کمپنیوں اور بینکوں کو ٹول فری نمبر کے لیے کہا تھا، جس پر باقاعدہ 20 مئی 2021 سے مہم شروع کی گئی تھی۔ اب سعودی عرب میں تقریباً تمام بینکوں، انشورنس کمپنیوں، فنڈنگ اداروں کے نمبر ٹول فری میں تبدیل کر لیے گئے ہیں۔ 9200 کے نمبروں کو 800 ٹول فری نمبر میں جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے گاڑیوں کی ایجنسیوں، مواصلاتی کمپنیوں، الیکٹرانک کے آلات کی کمپنیوں کو بھی پابند بنایا گیا تھا کہ وہ کسٹمر کے لیے ٹول فری نمبر جاری کریں۔ سعودی وزارت تجارت کا یہ اقدام سعودی عرب کی عوام نے بہت سراہا ہے، کیونکہ اکثر کسی بھی اگر ادارے سے رابطہ کرنا پڑتا تھا تو کئی منٹ تک ان کی کال کنٹینیو چارجز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی تھی، جس سے ان کے بل میں ان کے جو بھی پری پیڈ کریکشن ہے اس پر اضافی بوجھ پڑتا تھا۔ تمام بینکوں، انشورنس کمپنیوں، فنڈنگ کمپنیوں کے یہ نمبر تمام ذرائع ابلاغ کو جاری کر دیے گئے ہیں۔ آپ لوگ کسی بھی لیول پر انٹرنیٹ پر کسی بھی بینک کا نام لکھ کر اس کا ٹول فری نمبر جو کہ 800 سے شروع ہوگا اسے حاصل کر کے فری میں بات کسٹمر کیئر سے کر سکتے ہیں۔ ریاض میں سیکیورٹی اداروں نے 10 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا جو زیر تعمیر عمارتوں سے سامان چوری کرتے تھے۔ ریاض پولیس کی ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ ریاض میں زیر تعمیر عمارتوں سے سامان چوری کرنے والے 10 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا، جس میں 4 کا تعلق شام سے، 4 کا بنگلہ دیش سے اور 2 کا فلسطین سے ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے ایسے افراد جو مختلف اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ٹھیکیداروں اور کنسٹرکشن کمپنیوں نے یہ اطلاعات شیئر کی تھیں، سیکیورٹی اداروں کو مطلع کیا تھا کہ ان کا سامان جو کافی قیمتی ہوتا ہے زیر تعمیر سائٹوں سے چوری ہو جاتا ہے۔ سیکیورٹی ادارے اس گروہ کی تلاش میں تھے جو یکساں طریقے سے وارداتیں کر رہا تھا۔ مزید سیکیورٹی اداروں نے توجہ دلائی کہ زیر تعمیر عمارتوں سے تعمیراتی سامان چوری کیا گیا تھا۔ وارداتوں میں بہت ساری گاڑیاں بھی استعمال کی گئیں۔ سیکیورٹی اداروں نے جن غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا اس میں زیادہ تر غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم تھے، یعنی ان کے پاس ڈاکومنٹ سعودی عرب میں رہائش کے موجود نہیں تھے۔ سیکیورٹی اداروں نے اس کا کیس تیار کر کے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے، جہاں پر انہیں ان کے جرائم کے مطابق سزائیں اور جرمانے کیے جائیں گے اور سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی کہ جمعے کو جازان، عسیر، بہا، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، یمبو اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ جمعے کو مکہ المکرمہ ریجن میں جنوبی ساحلوں پر جو جدہ سے ملکہ علاقے ہیں گرد و غبار کا طوفان بھی پہلے آئے گا، جس سے دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ گرمی الاسا میں ریکارڈ آ سکتی ہے، جو کہ 41 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوگا۔ اس طرح سے سعودی عرب میں روزانہ کی بنیاد پر گرمی کی شدت کم ہو رہی ہے، خزاں کا موسم چل رہا ہے۔ اگلے 1.5 مہینے بعد سردی کا موسم شروع ہو جائے گا۔